وقت میں ہمارا بھی بہت بڑا مدعا، بہت بڑا تقاضا اس وقت کا ہمارا بھی ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا۔ اس موقع پر بھی میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ وقت وہی چل رہا ہے۔ تاریخ جو دسمبر 31 جو اس وقت کی آخری تاریخ ہے، یہ جو اس کے بعد آنے والی جو رات ہیں، الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ لوگوں نے ایسا بوال مچا رکھا ہے اس تاریخ کے اندر، نت نئے خرافات۔ یہ وہ رات ہیں جو آج آنے والی ہیں، ہم دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، اخبارات میں آپ کو آئے گا، ویڈیوز آئیں گے، آپ خود جانتے ہیں۔ 31 نائٹ کو جو 12 بجے اگلا دن جو شروع ہوتا ہے، نیا کیلنڈر شروع ہوگا، نیو ایئر شروع ہوگا، جس کو وش کیا جاتا ہے، ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، گڈ بائی ورلڈ ایئر کے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ پرانا سال چلا گیا، تو چلا جا، اب نیا آ رہا ہے۔ اب اس کے اندر لوگوں کا ذہن خراب کیا گیا، پاگل بنا دیا گیا کہ وہ پہلا لمحہ سال کا شروع ہوتے ہی لوگ خوش رہیں، خوشیاں منائیں، خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہو جائیں تو پورا سال خوش رہو گے۔ یہ بیکار کا بنڈل لوگوں نے مارا ہوا ہے۔ اب بس لوگوں کو تو کیا ہے، مزہ چاہیے، لوگوں کو تو بس لطف چاہیے کسی بھی طریقے سے، چاہے اس کی حقیقت کچھ ہو یا نہ ہو، صحیح ہے کہ غلط ہے، اس سے کوئی سوال نہیں۔ ہمیں تو مزے سے مطلب ہے، ہمیں تو اپنے عیش سے مطلب ہے۔ ہمارے علم کے مطابق سن، جس کو کہتے ہیں سال، سن عیسوی جو بتایا جاتا ہے، سن 3 طرح کے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے سے بھی موجود ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے سے بھی ایک سن، سال کی تعداد، اس کی گنتی چلتی ہوئی آ رہی ہے، جس کو سن عیسوی کہا جاتا ہے، جو وہی ابھی تک اسی کو ہم جانتے ہیں۔ یہ جو 2021 یا اس کے بعد 22 جو شروع ہونے والا ہے، سن عیسوی ہے۔ یہ سن عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہونے والے سال سے اس کی گنتی شروع ہوئی، اس سے پہلے کی کوئی گنتی نہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا، کتنے سال ہوئے، کتنے ہزار لاکھ کروڑ سال، پتہ نہیں، کچھ نہیں، اندازہ ہے، بس تخمینہ ہے۔ ہر کوئی اٹکل پچو بتاتے ہیں، اتنے ہزار سال، اتنے لاکھ سال، اتنے کروڑ سال، پتہ نہیں کیا صحیح ہے، اللہ اعلم۔ اب یہ جو تاریخ بتائی جاتی ہے سال 2021، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے 2021 سال پہلے دنیا میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ سن عیسوی ہے۔ ہماری شریعت میں 2 سن آتے ہیں، ہمارے سن 2 سال حساب کرتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد کوئی حساب نہیں تھا، جب آپ کو نبوت ملی 40ویں سال میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو 40ویں سال میں آپ کو نبی بنایا گیا، نبوت کا اعلان کیا گیا، تو وہاں سے ایک سن شمار ہوتا، احادیث کے اندر وہ ملتا ہے آپ کو، جسے سن نبوی کہتے ہیں۔ ایک ہے سن عیسوی اور ایک ہے ہمارے نبی کی نبوت کے بعد سے سن نبوی۔ تو نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال، تیسرا سال، تو یہ 13 سال کا عرصہ ہے۔ جب تک آپ مکے کے اندر رہے، 13 سال تک نبوت ملنے کے بعد آپ مکے میں رہے، تو ان 13 سالوں کو سن نبوی کہا جاتا ہے۔ جب آپ 13 سال کے بعد، نبوت کے 13 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو جس سال آپ نے ہجرت کی وہاں سے سن ہجری کہا جاتا ہے، ہجرت والا سال۔ تو آپ نے اس سال کون سا تھا جس میں آپ نے ہجرت کی، تو اس سال کو پہلا سال شمار کیا گیا، تو وہ ہے ہماری قمری تاریخ، چاند کی تاریخ اور ہجری تاریخ، جس کو کہا جاتا ہے 1443، جو یہاں پر آپ کو اوپر میں ملے گا 1440 پر 3،
تو مطلب آج سے 1443 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سال کو ہمارے تمام شریعت کے کاموں کے لیے اور حساب و کتاب کے لیے، ملازمت کے لیے، جانکاری کے لیے، بہت سارے پیغامات کے لیے جو تاریخ، اسلامی تاریخ مقرر فرمائی، وہ نبوی بھی نہیں، عیسوی بھی نہیں، ہجری تاریخ کو ہماری تاریخ کے طور پر اس کا تعارف کرایا اور صحابہ میں اس کا شیوع ہوا، عام کیا گیا۔ آج کے بعد سے ہماری تاریخ اور اس کا سن ہجرت سے شروع ہوگا۔ تو 3 سن، ایک سن عیسوی، دوسرا سن نبوی، تیسرا سن ہجری۔ سن عیسوی پوری دنیا میں چل رہی ہے اور سن ہجری ہمارے یہاں اسلام میں ہے۔ عام مسلمانوں کو صرف رمضان اور بقرعید 2 مرتبہ یاد آتی ہے، اس کے علاوہ پورا سال یاد نہیں آتی کہ کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے، بس چل رہا ہے۔ اور سن نبوی تو بس وہ ہجرت سے پہلے تک کے کچھ واقعات کے بتانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے بس۔ تو شریعت کے اعتبار سے اگر نیا سال شروع ہونے پر جشن منانا، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینا یا اس میں خوش ہونے کا اہتمام کرنا جائز ہوتا، تو سن ہجری ماہ محرم میں جب پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے تو اس موقع پر جشن اور عید اور خوشیاں منانے کی اجازت ہو سکتی تھی، مگر ہماری شریعت میں اسی میں نہیں ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ ہی کو کوئی سیلیبریٹنگ کا، کوئی خوشی منانے کا کوئی تصور ہماری شریعت میں نہیں ہے، تو پھر سن عیسوی پر خوشی منانے کی اجازت کہاں سے مل جائے گی؟ تو معلوم ہوا شریعت کے اعتبار سے تو یہ جنوری فسٹ کا جو معاملہ ہے یہ ہمارے سے کوئی اس کا دور دور تک کنیکشن نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں، تصور ہی نہیں ہمارا اس کے ساتھ۔ بھئی ہمارے سال کی شروعات میں ہم جشن نہیں مناتے، یہ تو عیسائیوں کا گھڑا ہوا ہے، تو ان کے سال میں ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ تو شریعت کے اعتبار سے۔ دوسرا عقل، یہ کہتے ہیں 2 چیزیں، عقلی اور نقلی۔ ایک ہے نقل ہوتے ہوئے آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے نقل ہوتے ہوتے کہ یہ کام کیا گیا یا یہ کام نہیں کیا گیا، اسے کہتے ہیں نقلی دلیل، نقل۔ اور ایک ہے عقلی، عقل سے سوچ کر آدمی فیصلہ کرے کہ کیا یہ کوئی خوشی منانے والی رات ہے یا ایسا کوئی لمحہ ہے جس میں واقعتاً خوشی منانا چاہیے۔ عقل والوں سے ایک سوال ہے کہ بھئی آپ کی زندگی کے 50 سال تھے، 60 سال تھے، 70 سال تھے، چلیے زیادہ ہی کر لیجیے 100 سال تھے، اللہ کرے آپ کی عمریں دراز ہوں، لیکن دیکھ رہے ہیں اتنی تو نہیں، کورونا آنے کے بعد سے تو جو تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال جو بھی ہیں 35 40 60 70 جو بھی عمریں تھیں، اس میں سے آپ گزشتہ سال 25 کے تھے، 28 کے تھے، 40 کے تھے، اب اس سال آپ 39 کے ہو گئے کہ 41 کے ہو گئے، 40 پر 1واں سال آپ کا شروع ہو رہا یا 30 پر 9 میں آ گیا، آپ 40 میں تھے تو 1 سال ختم ہونے کے بعد آپ اوپر گئے کہ نیچے آئے؟ آپ تو اوپر جا رہے ہیں نا، تو مطلب آپ کی تو موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ 1 سال آپ کی زندگی کا گھٹا اور عقل مند آدمی خوشی مناتا ہے، واہ واہ میرا تو 1 سال ختم ہو گیا۔ بھائی کیا عقل کے کہنے کہ لوگوں کو پاگل بنا دیا گیا۔ آپ کی زندگی کے قیمتی سالوں میں سے 1 سال ختم ہوا اور آپ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا خوشیاں مناؤ۔ عقل والا آدمی تو روئے گا، پچھتائے گا کہ پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے سال تھے وہ بھی معلوم نہیں، اس میں سے 1 تو کم ضرور ہوا۔ اب سال گھٹنے پر، ختم ہونے پر آدمی کو رنج ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا طریقے سے پٹی پڑھا دیا، بس خوشیاں منائے جا رہے ہیں، لوگ خوش ہوتے جا رہے ہیں، اور اس خوشی میں صرف خوشیاں ہی نہیں، خوشی بس ایک بہانہ ہے۔
ایک ہیلا ہے. اس رات کے اندر وہ بدعات و خرافات اور ایسے ایسے گناہ کبیرہ اتنے انجام دیے جاتے ہیں کہ جتنے گناہ کبیرہ ہیں تمام گناہ اس ایک رات میں ادا کیے جاتے ہیں. اور کتنے ینگسٹرز، نوجوان نسل، لڑکے اور لڑکیاں اس خوشی کے چکر میں نئے نئے شرابی بنتے ہیں، نئے نئے چرس، افیم، گانجا استعمال کرنے والے پہلی مرتبہ اس کا ٹیسٹ چک کرنے والے بنتے کہ بھئی چلو خوشی ہے، اتنے سال سے ہم نے نہیں کیا. اب بہت سارے فرینڈز ملا کر کیا اب تک نہیں پیا، ارے چل ایک بار پی لے، ایک بار. اب دوست احباب مل کر اس کو نیا نیا چرسی گنجڑ بنا دیتے ہیں اور اس کو شرابی کبابی بنا دیتے ہیں. اور زنا تو پوچھیے مت، اللہ حفاظت فرمائے. اس رات کے اندر زنا، شراب اور قتل، دھوکے، عیاشیاں، فحاشیاں، عریانیت، ہر قسم کا گناہ شاید اس رات میں اللہ کے عذابات آنے کا الارم بج اٹھے. اتنے سارے گناہ دنیا کے اندر زمین پر کیے جاتے ہیں خوشی کے نام پر. کتنے کتنے لوگ اہتمام کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، باقاعدہ رات کے 12 بجنے کا انتظار مختلف جنگلوں میں، پارکوں میں اور اپنے اپنے جگہوں پر، کمروں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر، لاڈجوں کے اندر لوگ اس کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں اور صرف گناہوں کے لیے. اللہ کا احسان ہوا کہ نائٹ کرفیو لگا دیا گیا. یہ اس حد تک تو اللہ کا احسان ہے. اچھا اس کے بعد کھل جائے، اس حد تک تو اچھی بات ہے کہ اس میں رات کے 12 بجے تک کا ٹائم نہیں دیا گیا کہ 10 بجے کرفیو ہے، سب کو اپنی اپنی جگہ پہنچ جانا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ کم از کم اس طریقے سے تو بھی. مگر جن کو لت پڑ گئی ہے وہ اپنے گھروں میں بھی، کمروں میں بھی، جہاں چاہے وہ انتظام کر کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمیں غیروں سے کوئی شکوہ نہیں، غیروں سے کوئی گلا نہیں، ان کا کوئی دھرم نہیں، کوئی دین نہیں. عیسائی ہیں، ان کے تو مذہب کے اندر ہی اس کی تعلیم ہے، تو ہم کیا کریں. اب گلا اور شکوہ تو اپنوں سے ہیں، اپنے نوجوان نسل، اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے گلا ہے اور شکوہ ہیں کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا، تم تو ایمان والے ہو، ہم تو ایک اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہم اپنے سال کے شروع ہونے پر عید نہیں مناتے، خوشیاں نہیں مناتے. یہ پرایا سال، ہمیں تو اس کا کوئی تعلق نہیں. اور وہ بھی ایسی خوشی جس کے اندر گناہ ہی گناہ اور اسراف، مال ضائع کرنا، پٹاخے پھوڑنا، کیک کاٹنا اور اسے منہ پر لگڑ رہے ہیں، نیچے پھینک رہے ہیں، بوتل اڑا رہے ہیں، ایسی گندگیاں لوگ کرتے ہیں. مال ضائع ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. گنائے جائے تو اتنے گناہ اس کے اندر نکلتے آئیں گے. اپنی نوجوان نسل سے میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ان چیزوں سے پرہیز کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. جو گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ آج کل لوگوں کے اندر یہ عام ذہنیت جو بنتی جا رہی ہے کہ سب دین برابر ہیں، کوئی دین کی پابندی میں رہنا نہیں چاہتے. آج کل لوگ بڑا ہی میٹھا میٹھا دین چاہتے ہیں کہ چلو یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، کیا حرج ہے. کوئی زبردستی والا دین نہیں، پکڑ والا دین نہیں چاہیے ہم کو، اپنی من مانی والا دین، چون چون کا مربع، مکسچر والا دین بنانا چاہتے ہیں کہ کبھی یہ کر لیا، کبھی وہ کر لیا. اسی لیے پہلے تو بڑے اہتمام کے ساتھ پگڑیاں لوگ باندھتے تھے، ٹوپیاں تو بہرحال ضروری تھا. اب نماز کے اندر بھی دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوانوں کو سمجھا دیا گیا کیا بھی ضروری نہیں، ٹوپی ہی تو ہے، نہیں رہے تو بھی چلتا. اب ایسا سمجھایا گیا. اب یہ اتنی چھوٹی چیز سمجھ میں آتی ہے. ہماری شریعت کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بڑا سختی کے ساتھ اہتمام کرایا گیا کہ چھوٹی چیزوں پر زیادہ دھیان دو. مستحبات، نوافل، کہ یہ چیز پسند کی گئی ہماری شریعت میں، صرف پسند ہے تو اس پر عمل کیا جائے. کہ داہنی طرف سے کام شروع کرنا،
दाहिने हाथ से हर अच्छा काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिनी तरफ से, राइट हैंड, सीधे हाथ से किया करते थे। कोई गंदा काम था, नाक छिड़कना, गंदगी पाक करना, ये बाएं हाथ से। तो अब ये इतना छोटा, हत्ता के हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघी करते तो कंघी भी जो है सीधे हाथ से और सीधी तरफ से शुरू करते, तेल लगाते तो पहले सीधे तरफ, चप्पल पहनते तो सीधे तरफ से। तो अब ये क्या फर्ज तो नहीं, लेकिन इतनी जरूरी चीज है, इतनी जरूरी चीज है कि इतनी छोटी चीज पर जो बंदा अमल करेगा ये बड़ी चीज कभी छोड़ नहीं सकता। छोटी बातों का एहतमाम कराया जाए। अपने बच्चे घरों में पानी पी रहे, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं होती, पीने दो जैसा चाहे, खड़े होकर पी रहे हैं, छुपा पी लेंगे बच्चा चुना, खड़े होकर पी रहा है, बाएं हाथ से पी रहा है, कोई परवाह नहीं होती। हालांकि सख्ती के साथ डांट कर, शुरू में तो समझा कर कि बेटा नहीं बैठना चाहिए, एक से दो चार बार बोले फिर भी अमल में नहीं आया, अब उसकी सख्ती करनी चाहिए। अब कोई देखते हैं तो कहते बच्चों को क्या सख्ती कर रही रहेंगे, अरे ये छोटी चीज नहीं है। अगर इनको अभी से इसका पाबंद कराया गया, जो सुन्नतें हैं, सुन्नतें ये कभी छोड़ने वाले नहीं बनेंगे। मुस्तहब्बात का, आदाब का, जो नवाफिल का ये रियायत करने वाले जो होंगे, एहतिमाम करने वाले, वो फराइज, ओहो, उसका तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि वो छोड़ दे। हाँ, जो लोग छोटी छोटी चीजें छोटी समझकर छोड़ते हैं, ये छोटी चीजें सबब बनती हैं बड़ी चीजों के छोड़ने का। हमारे यहाँ सुन्नतों का एहतमाम उतना नहीं होता है, सुन्नत ही तो है। अब जैसे अजान हुई हम वक्त देखते हैं, सबकी ये परेशानी होगी, अभी 15-20 मिनट बाकी हैं, आधा घंटा बाकी, अभी जाएं तो क्यों जाएं। अब ऐन वक्त पर आते हैं, अभी 15 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, अब सुन्नत भी पढ़ लेंगे, वजू भी कर लेंगे। अब जो बंदा सिर्फ ऐन फर्ज के वक्त पर आएगा, उसी वक्त में इस्तिंजा का तकाजा, अब इस्तिंजा में गए, वहाँ थोड़ी ताखीर हो गई, या तो वहाँ पर फुल भीड़ लगी हुई है, इंतजार करते करते सुन्नत का टाइम चला गया। बाज मरतबा मौका ऐसा आता फर्ज भी निकल जाती है, अब वो फर्ज छोड़कर इंफिरादी अलग से पढ़ने वाला बनता है। अब जो इसका एहतमाम करता रहेगा, धीरे धीरे वो छोड़ ही बैठता है। मन तहावना बिल आदाब उक़िबा बिहिरमानि सुन्ना, जो आदमी आदाब के अंदर हल्कापन लाएगा, ये सुन्नत ही तो है, नफिल ही तो है, मुस्तहब ही तो है, जो उसको हल्का समझेगा उसका आजाब है कि वो सुन्नतें छोड़ने वाला बनेगा। वमन तहावना बिस्सुन्ना उक़िबा बिहिरमानिल फराइज, और जो सुन्नतों को हल्का समझेगा वो फराइज को छोड़ने वाला बनेगा। और जो फराइज में हल्कापन लाएगा, नमाज ही तो है, नऊज़ु बिल्लाह। अब फराइज जो बंदा छोड़ने वाला बने, वो ईमान छोड़ने वाला बन जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही तो फरमाया, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो काफिर हो जाता है। मतलब ये फराइज छोड़ते 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 इतना देर हो जाता है, इतना जरी हो जाता है कि वक्त पड़ा, अगर कभी सियासी हालात, बाहर के हालात, या कभी ऐसी रिश्वत, या कभी ऐसा मौका आ गया कि ईमान छोड़ना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, फराइज छोड़ते छोड़ते आदत बन गई, ईमान भी छोड़ देंगे। नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसीलिए एहतमाम कराया गया कि छोटी छोटी चीजें, इससे पहले भी एक मरतबा तफसीर के अंदर मैंने तफसील के साथ बताया था, ये छोटी चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। आप याद रखिए, छोटी चीज़ें, ठंड का ज़माना है, यहाँ तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, यूपी कश्मीर वग़ैरह के इलाकों में आप चले जाएं, लोग किवाड़ दरवाजे, ये चिल्ला मुस्तकिल दिसंबर और जनवरी का ये पूरा 2 महीने ख़त्म होने तक अपने घर पैक कर देते हैं। दरवाज़ों के अंदर सुराख अगर बारीक सी भी हो तो उसको भी लोग बंद कर देते हैं, खिड़कियों में सब जगह पर पैक कर देते हैं ताकि गर्म रहे, लेकिन फिर भी ठंड होती है, इतनी शदीद ठंड। अब उसके अंदर कहीं एक जगह सुराख हो, उसके अंदर से हवा आ रही हो, ठंड घुस रही हो, तो कोई बंदा ऐसा जगह छोटा सा सुराख ही तो है, वही एक सुराख आपको सारी रात ठंड में मुब्तला करेगा।
اگر بات یہ ہضم نہیں ہوئی، آپ کی گاڑی میں پنچر کیا اتنا موٹا ہوتا ہے؟ بہت باریک سا پنچر. اب کوئی کہے پنچر ہی تو کتنا ہوا، اتنا بس اتنا ہی تو رہنے دو. اتنا چھوٹا آپ کی ساری گاڑی کو ٹھس کر دے گا. اتنی چھوٹی چیز. کشتی چلتی ہے، کشتی کے اندر سوراخ ہوا، اب ملاح دیکھے کہ جی اتنا چھوٹا کوئی بات نہیں، چلتا ہے. اتنا چھوٹا، ارے یہی تو پوری کشتی کو لے ڈوبے گا، بند کرو اسے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ ہر جگہ پر اس کا دیکھیے، غور و فکر کر کے دیکھ لیجئے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، پوری گاڑی کھڑی ہوئی ہیں، اس گاڑی کو گرنے سے، پیچھے ہٹنے سے روکنے کے لیے لوگ بہت چھوٹا سا پتھر رکھتے ہیں. اب کوئی کہے اتنا چھوٹا کیا جی کرتا، ہٹاؤ جی، پوری گاڑی جائے گی آپ کی. اس کو پوری بڑی سے بڑی گاڑی کو، لاری کو، ٹرک کو روکا ہوا، اتنا چھوٹا سا پتھر آپ نے ٹائر کے نیچے لگایا ہوا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اس کو یاد رکھیے. یہی چیزیں بڑی چیز کو سنبھالتی ہیں. شاید آپ کی سمجھ میں بات آئے. لوگوں کو ہم نے بڑے اہتمام سے سمجھایا کہ ٹوپیوں کا اہتمام کیا کرو. لوگ کہنے کیا فرض نہیں تب چلتا نا. اب لوگ نماز میں بڑے دھڑلے سے آتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ ٹوپی ہی تو ہے. اب یہ چیز آپ کو لے جائے گی سٹپ بائی سٹپ، آگے در آگے، آگے در آگے لے جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنتیں کہی جاتی ہیں کہ کھانے میں یہ سنتیں، سونے میں یہ سنتیں، بات کرنے میں یہ سنتیں، چلنے میں یہ سنتیں، تو سنتوں کا لحاظ رکھنے والا بندہ فرائض کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کی جائے. بالخصوص آج رات میں اگر ہمارے کوئی نوجوان اس خرافات کے اندر شامل ہوتے آئے ہیں، اللہ کے لیے آج کے بعد سے توبہ کریں. اگر اس رات مبتلا ہو جائیں گے، یقیناً ایمان آپ کا ختم ہو جائے گا، ایمان سے ہٹنے کے کام کرنے والے بن جائیں گے. اسی لیے آج نوجوان لڑکے لڑکیاں بے دریغ اپنے ایمان کو چھوڑ کر یوں چلی جا رہی ہیں، مرتد ہوتے جا رہے ہیں. ارتداد کا جو ماحول چل پڑا ہے، یہ ابھی آگے آنے والے حالات بڑے خطرناک ہیں. بہت سارے ایسے آئیں گے، یا تو آپ کو لبھایا جائے گا، آپ کو رشوتیں دی جائیں گی، آپ کو کھینچا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت کا مسلمان شام کو کافر ہو جائے گا، شام کے وقت کا مسلمان صبح میں کافر ہو جائے گا. ایسے خطرناک حالات آئیں گے. مطلب صرف لڑنے مارنے کے نہیں، ڈرانے کے نہیں، بعض مرتبہ آپ کو خوش کرنے کے، آپ کے ایمان کے سودے کرنے کے ایسے حالات لائے جائیں گے، ایسے انتظامات کیے جائیں گے، آپ بڑے خوش ہو کر چلے جائیں گے اور ایمان نکل جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اپنے بچوں کا ذہن بنائیں. اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہر ایسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں. اپنے بالخصوص یہ جو سالگرہ جو ہوتی ہے، لوگوں کا برتھ ڈے جو مناتے ہیں، اس میں تو آج کل لوگ بہت زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں، بہت زیادہ. جو دین سے دور تھے ان کا مسئلہ نہیں، بڑے بڑے دیندار لوگ شامل ہیں اس میں. اپنے شادی کی سالگرہ، اپنے بچوں کی سالگرہ، ڈیٹ آف برتھ یاد رکھنے کی چیز ہے، بہت ساری جگہوں پر ضرورت پڑتی ہے، بس یاد رکھا جائے ضرورت کے لیے. مگر اس کو منانا اور اپنے گھروں میں عیسائیوں کا ایک کام کرنا، یا اپنے بچوں کو بچپن ہی سے بے دین بنانے کی تعلیم ہو رہی ہے، اور باقاعدہ اسکولوں کے اندر اس کا اہتمام کرایا جاتا ہے. مجھے ایک چیز یہ بتانے کی تھی جو ذہن سے نکل گئی، کہ یہ جو عام ذہنیت لوگوں میں آ رہی، کہاں سے آ رہی. ایک تو ہمارے سیاستدان لیڈروں سے، دوسرے ہمارے جو بہت سارے مسلمان نام کے ہیرو ہیں، یہ فلم اور سیریلز جو بناتے ہیں، ان ڈراموں کے اندر، ان فلموں کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ کبھی ہم مسلمان بن رہے ہیں، کبھی عیسائی بن رہے ہیں، کبھی سکھ بن رہے ہیں، کبھی ہندو بن رہے ہیں، اور مندر بھی جا رہے ہیں، مسجد بھی جا رہے ہیں، درگاہ بھی جا رہے ہیں. اب یہ فلموں کے اندر جب دکھایا جاتا ہے، نوجوان اس سے بہت متاثر ہوتا ہے کہ میں فلاں ہیرو کا فین ہوں، اب وہ جو کرے گا ہم بھی کرتے ہیں. اور ہمارے سیاسی لیڈران ان کے ساتھ رہتے اتنا زیادہ کہ کوئی پروگرام کریں،
پوجا پاٹ کرنے سے بھی باز نہیں آتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم، اپنے بادشاہوں کے دین پر لوگوں کا دین ہوتا ہے. تو بڑوں کا جو دین ہوگا رعایا کا بھی وہی دین بن جاتا ہے. تو ایک تو اپنے لیڈروں کو دیکھتے ہیں، دوسرے اپنے ہیروؤں کو، اور تیسرے اپنے اسکول ٹیچروں کو. بچے اسکولوں میں گئے ہیں، عیسائی ٹیچرز ہیں، ماسٹرز ہیں، لیکچررز ہیں، اب وہ اپنی ذہنیت، اپنی تعلیم، اور چوتھی چیز اپنا فرینڈ سرکل، ماحول، آزو بازو گھروں میں دیکھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ دیوالی منا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، یہ برتھ ڈے منا رہے ہیں، یہ عید منا رہے ہیں، یہ جنوری فسٹ منا رہے ہیں. تو یہ ماحول سے بھی ہمارے بچے، نوجوان بہت متاثر ہوتے ہیں. تو یہ سیاسی حضرات اور فلم انڈسٹری اور ہمارے اسکول اور کالجز اور ہمارا ماحول اور معاشرہ، یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا اس زمانے میں تقریباً ناممکن نظر آتا ہے. تو ایسی چیزوں میں گھر کر لوگوں کا ذہن بنتا جا رہا ہے کہ دین کی پابندیاں، شریعت کی پابندیاں، اس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں لوگ. آزادی والا دین، میٹھا میٹھا دین لوگ چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ارتداد کی بڑی لہر چل پڑی ہے. خدا را اپنے بچوں، اپنی بچیوں، اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ایمان پر باقی رکھنے کی کوششیں کریں، فکریں کریں. جہاں جہاں تک یہ بات پہنچی ہے آپ حضرات کی ذمہ داری ہے اسے آگے پہنچائیں، جیسے ہو سکتا ہے جتنے انداز میں آپ پہنچا سکتے ہیں. اس کو ہماری چاہے بیانات کو آگے بھیجیے، اس کی کلپس بنا کر آگے کیجیے، یا آپ خود جس کو جیسے سمجھا سکتے ہیں سمجھانے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے ایمان